آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کرے ہم بھی جائیں۔ پھر کہتا ہوں جو جنت غلاموں کو ملے گی کیا وہی سرداروں کو ملے گی؟ بولیں نہیں ملے گی۔ غلاموں کی جنت اور سرداروں کی جنت میں فرق ہے نا؟ ہے کہ نہیں بھئی؟ ہے، اعمال کے مطابق بھی فرق ہوگا۔ اب وہ کون؟ جنتی جوانوں کے جنتی جوانوں کے سردار۔ اب دیکھنا لوگ حیران ہیں، یار یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، کتنے بڑے لوگ ہیں؟ میں نے کہا ان کی جنت، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بی بی زہرا پاک کا کرم ہو جائے، مجھے اور آپ کو بھیک مل جائے، کرم ہو جائے، دنیا اور آخرت سدھر جائے۔ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین، ان کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت سیدہ کائنات۔ کیا مرتبہ اس خاتون کا، اس ذات کا مرتبہ تو دیکھو۔ حضور کہیں کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حسنین کریمین کی جنت جس کے قدموں میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات کہہ دوں، اگر آپ سن سکتے ہیں تو بات ختم کرتے ہوئے، پوری بات اب آخری تک تو نہیں پہنچ سکوں گا، بات ختم کرتے ہوئے جلدی جلدی سمیٹ کے کہوں، جو علی جیسے خاتم الولایت کی جنت ہو۔ سبحان اللہ۔ علی جیسے خاتم الولایت کی جنت، آپ نے کہا ان کی جنت کیسے؟ بیوی تو بیوی ہوتی، شوہر تو شوہر ہوتا ہے۔ کہ یہ علی کون ہے؟ میں کہا اگر نہیں پتا نئے سننے والے ہیں تو میں بتا دوں، علی وہ ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، کتاب یاد رکھنا، مفہوم وہی ہے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جس کو شاہ عبدالعزیز بہقی وقت کہتے تھے، علم کی دنیا میں اتنا بڑا نام ہے ثناء اللہ پانی پتی کا، وہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ ولی بنے ہیں وہ علی کے فیضان سے ولی بنے ہیں۔ علی وہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت تقسیم کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، وہ علی جو پیدا ہونے سے پہلے ولی بنائے، میرے امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ولیوں سے پوچھو کہ علی کا احسان کیا ہے۔ علی کی غلامی کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا، علی کی غلامی کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا، علی کے فیضان کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ ارے جو ولی بنا، آدم علیہ السلام کے دور میں بنا ہو، نوح علیہ السلام کے دور میں بنا ہو، شیس علیہ السلام کے دور میں بنا ہو، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہو، یا محمد الرسول اللہ کی امت میں کوئی ولی بنا ہو، قاضی صاحب کہتے ہیں وہ علی کے فیضان سے بنتا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے، علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا کہ وہ علی کے مرتضیٰ کی جنت ہے، کیسے میں بات عرض کروں گا؟ ہضم ہو تو قبول کرنا، نہیں ہضم ہو تو چھوڑ کر کے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ علی کون علی؟ کوئی شخص دعا کرتا ہے اللہ جب تک میرا پیر نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک گنبد خضرا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک کربلا نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک یہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، جب تک وہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ لیکن 99% مسلمانوں کی دعا یہی ہے، اللہ جب تک تیرے محبوب کا حرم نہ دیکھوں اس وقت تک موت نہ آئے۔ لیکن وہ حرم والا بھی کیا دعا کرتا ہے؟ کبھی آپ کو پتا ہے تُز کے مرتضوی میں امام اہل سنت کے حوالے سے استاد زمن نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ حدیث پاک ہے کہ جب ایک لشکر میں میرے آقا علی کے مرتضیٰ کو روانہ کر رہے تھے تو علی سے محبت اتنی تھی، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی یہ دعا جب
جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں، علی کو نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مجھے دنیا سے علی کون؟ قسیم جنت و جہنم. جنت اور جہنم بانٹنے والے کا نام ہے علی. میرے دوست نے کہا تھا ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے جہنم میں جائے. میں نے کہا کوئی اتنا بھی بدبخت اور پاگل ہو جائے کہ سوچے کہ چلو اگر علی سے بچنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے تو جہنم ہی میں جائے. تو میں نے اس سے اختلاف کیا. علم کا اختلاف علمی اختلاف کرنے کا حق ہے، حالانکہ وہ میرا دوست ہے، بہت اچھا ہے. علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں شخصیات پر حملے نہیں ہوتے، یہی شرافت ہے. تو میں نے میرے دوست سے اختلاف کیا. اس نے کہا کہ بچنا ہے اگر علی سے جہنم میں جائے. میں نے کہا نہیں یار اچھا نہیں لگتا. کہا کیوں؟ میں کہا کوئی ہو سکتا ہے اتنا بدبخت پاگل ہو کہ علی دشمنی اس کو اس حد تک پہنچائے، اس حد تک پہنچائے کہ وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر علی سے بچنی تو جہنم میں چلا جاؤں گا. کوئی ہو اتنا پاگل ہو سکتے ہو. میں نے کہا علی سے بچنے کے لیے جہنم میں جا کر بھی نہیں بچ سکتا. تو کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ جنت بھی بانٹنے والا علی ہے اور جہنم بھی بانٹنے والا. اس کا مطلب دشمن علی کو جہنم میں نہیں بھیجے گا تو ٹھکانہ تو ہے، تو اس کے لیے بھی علی ہی بانٹنے والے ہیں. علی قسیم و جنت و جہنم ہے، قسیم جنت و جہنم ہے. جنت بھی علی بانٹ رہے ہیں، جہنم بھی علی بانٹ رہے ہیں. اور کیسے بانٹ رہے؟ فرمایا علی سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا. لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں خبردار، علی کی محبت کا نام لے کر صحابی کو گالی نہ دینا، ورنہ یہ سیاست ہوگی، محبت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے علی کس کو جنت دیں گے، جنت کا ٹکٹ علی کس کو دیں گے. ایک مرتبہ صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھ کے مسکرایا. سبحان اللہ. تو میرے مولا نے پوچھا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا جس کو علی جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا. سبحان اللہ. تو مولا علی مسکرانے لگا. بھائی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم سے کہا نا کہ علی جس کو ٹکٹ دے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا. اور مجھے کہا علی اس کو نہ دینا جو میرے ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے. سبحان اللہ. ہم سنی کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. بتایا علی کون؟ میں نے ایک جملہ پڑھا کہ علی کی جنت فاطمہ الزہرا ہے نا، یہ بی بی زہرا ہے. بات افضلیت اور تفضیل کی نہیں کر رہا ہوں، فضیلت اور افضلیت میں فرق ہے، یہ اہل علم جانتے ہیں. اگر اتنا بھی آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا چاہیے، ہے نا. ہاں علی علی ہیں، ٹھیک. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے عقیدے میں صدیق ہے. رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے. ان کے بعد فاروق اعظم ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، ان کے بعد مولائے کائنات. کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو، کوئی غمگین ہوتا ہو. ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارے شخص اعظم کا عقیدہ بھی یہی، ہمارے بندہ نواز کے سدراز کا عقیدہ بھی یہی، 14ویں صدی کے مجدد ہمارے امام کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس پہ ہمیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میرے بھائی. جس علی سے جنت لینا ہے اللہ کے اذن سے، رسول اللہ کی عطا سے، اس علی کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اسی علی کی طرح ہے. ہاں یہ بات ہے. آپ کو کیا دل چیر کے بتائیں، آپ کو تو کچھ بھی کہیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے. میرے عزیز یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہی ہے امام اہل سنت کا جو عقیدہ ہے. ہر ایک بات میں غالب کا شعر اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو میں بتا دوں غالب کا شعر. غالب نے کہا تھا ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو کیا ہے.
ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو نا یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہی تم ہی کہو نا یہ انداز لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں، بدن میں لہو میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ پھر لہو کیا ہے، اور جو جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، جو جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا، خریدتے ہو کیا، خریدتے ہو کیا، اب اس میں جستجو کیا ہے، خریدتے ہو کیا، جب سب جلا دیا ہے تو دل بھی تو جل کر پگھل گیا مٹی میں، اب کیوں خریدتے ہو، آنکھ کیوں خریدتے ہو کیا، اب اس میں جستجو کیا، اس میں جستجو کیا ہے، تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کون ہے، علی کون، خاتم الولایت علی، فاتح خیبر علی، بے شک علی ولایت کا تقسیم کرنے والا، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے، اور پھر علی وہ محب نبی علی، محبوب نبی علی، کیونکہ خیبر میں حضور نے یہ فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو کرار ہے، کرار غیر فرار ہے، فرار نہیں ہے، یعنی فرار کا مطلب بھاگنے والا نہیں ہے، کرار ہے، کرار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح کہتا ہوں حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، کرار کہتے ہیں۔ اچھا حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور پھر حیدر کرار مطلب پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں یار لوگ علی سے کیوں اتنا جلتے ہیں، میں نے کہا وہ 1450 سال پرانی کوئی دشمنیاں منتقل ہوئی ہے، ہاں مذاق کی بات نہیں کرنا، صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھی جنگ سے کافر لوٹ کے جاتے تھے تو مائیں روتی تھی، پھوپھیاں روتی تھی، خالائیں روتی تھی، تو چھوٹے چھوٹے گھر کے بچے پوچھتے تھے چچا وہ کس نے مارا، علی نے، دادا وہ کس نے مارا، علی نے، ابا وہ کس نے مارا، علی نے، تو مائیں کہتی تھی سب سے اتحاد کرنا، علی سے نہیں کرنا۔ تو آج بھی وہ جن کے باپ داداؤں کو کاٹا ہے نا، مارا ہے نا، تو تھوڑا سا ان کو جلن ہے، اگرچہ غریب نواز کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی رشتہ دار علی کے ہاتھ سے کٹا ہے، لیکن اصحاب رسول علی سے محبت کرتے تھے، بے شک ان کا نام لیتے تھے، بلکہ میرا آقا جسے دنیا صدیق اکبر کہتے ہیں، سبحان اللہ، جب کسی محفل میں علی ہوتے ہیں تو علی ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک دن ان کی شہزادی نے پوچھا بابا آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں، بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ۔ بابا نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی شہزادی نے کہا علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اور سے یہ کرنا تھا، بات دور نکلی، علی خصیم جنت و جہنم، ٹھیک، آقا ارشاد فرماتے ہیں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ یہاں سے ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے نا، جو کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم، کہ حضور نے بتایا، سبحان اللہ، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر فتح کرے گا، ہاں فتح کرے گا خیبر، اس کو دوں گا جھنڈا۔ اور پھر فرمایا وہ فرار نہیں ہے، فراری کرار ہے، کرار حیدر کرار، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور وہ اللہ و رسول کا محبوب بھی اور محب بھی ہے۔ اتنی بڑی بشارت، صحابہ سب بے چین تھے کہ اتنی بڑی سند ملے گی، بلکہ جب کل سب پہنچے اس تمنا کے ساتھ کہ مجھے ملے گا مجھے ملے گا مجھے ملے گا، تو حضور نے سب کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا علی کہاں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیمار آنکھوں میں چشم، آنسو کے چشم ہیں، بلاؤ، دیکھو کوئی بیمار ہو تو فیصلہ بدل دیتے ہیں، مقرر بیمار ہو مقرر بدل جاتا ہے، صحیح،
بھائی مقرر بیمار ہو تو بدل دیا جاتا ہے، لڑنے کو بھیجنے فتح کرنے، اور کہہ رہے آنسو کے چشمے. اچھا اگر پیر درد کر رہا ہو تو کام چل جائے، پیٹ درد کر رہا ہو تو کام چل جائے، آنکھ ہی نہیں کھلتی آنسو کے چشمے میں تو آنکھ بند کرنے والا کیا لڑے گا؟ لیکن یہ حضور ہے، فیصلے ہو گئے کیونکہ وہاں فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ شان ہے. بلاؤ علی کو، بلایا، آنکھ میں اپنا لعاب لگایا. مولا علی کہتے اس کے بعد میری آنکھ کبھی نہیں دکھی. سبحان اللہ. گئے، لڑے، فتح ہو گیا. آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا تو 70 لوگوں نے بعد میں اس کو مل کر کے اٹھایا، جس کو اکیلے علی نے اکھاڑ کر کے پھینکا. سبحان اللہ. کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک علی ناطق قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے. علی سرکار نظمی نے، ہمارے آقا ماریرا کے استاجدار نے کہا تھا، بولتا ہوا قرآن. ہم علی کو کہتے ہیں ذوالفقار حیدر کی 2 جہاں میں شہرت ہے، اس جہان میں نہیں بلکہ اس جہان میں بھی شہرت ہے. یہ علی ہے. تو علی کون؟ علی اللہ اکبر. علی کون؟ علی جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت بانٹتا ہے، تو جو پیدا ہونے سے پہلے جانتا بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بے شک. بات ختم کرنے لگا ہوں، لیکن عنوان یہ ایسا ہے کہ دل نہیں چاہتا لیکن کروں گا. ختم تو کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا پڑے گی بات. تو کسی نے حضور علیہ السلام کو پوری زندگی نہیں پہنچا، کسی نے 40 سال میں، کسی نے 50 سال میں، سب کا اپنا اپنا ذوق تھا. لیکن علی وہ ہیں کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے پہچانا سبحان اللہ. کہ اللہ کے رسول ہے، احترام بھی کر کے دکھایا. ہماری جماعت کی ایک بہت بڑی خانقاہ بلگرام شریف، وہاں کے شہزادے سید محمد بلگرامی، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نظم اللعالی. اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ بات جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے، مفہوم یہی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کے پیٹ میں جب مولائے کائنات تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا کی عمر 29 سال کی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 29 سال کی عمر میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں. اس کتاب میں جو لکھا بھی آگے آتا ہے کہ 29 سال حضور علیہ السلام کی عمر شریف تھی، اور مولائے کائنات اپنی ماں کے شکم میں آئے تھے. تبھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، چونکہ اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہونا تھا. مکے والوں کو بھی پتا نہیں تھا، ورقہ بن نوفل کو بھی نہیں پتا تھا، ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 29 سال کے، ماں کی شکم میں علی آ گئے. فاطمہ بنت اسد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چچی، آقا نے ان کو چچی نہیں کہا، فرمایا یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. جب بھی حضور مولا علی کے پیٹ میں آنے کے بعد اپنی چچی کے گھر میں آتے تو چچی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. سبحان. اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، اس کے بعد ایسا ہوگا. تو حضور نے پوچھا چچی میرے، نہیں حضور نے نہیں پوچھا، حضور نے نہیں پوچھا. حضور کیوں پوچھے؟ نظم اللعالی کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پوچھا مولائے کائنات کے والد نے کہ بنت اسد تو محمد کے آنے پر اٹھ کر کھڑی کیسے ہو جاتی، کیوں ہو جاتی؟ بھتیجے کے آنے میں چچی کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کو سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ یہ میرے پیٹ کا بچہ جب محمد کو گھر میں آتا دیکھتا ہے نا تو اندر سے وہ ایسے اشارے کرتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہونا آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ماں کے پیٹ کا عالم ہے. تو ایک دن جناب ابو طالب نے امتحان لینا چاہا، اور پھر جب حضور آئے تو فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ان پہ زور ڈالا کہ اٹھنے نہیں دوں گا. ادھر سے ان کا زور تھا، نیچے سے علی مرتضیٰ اللہ اکبر وہ کھڑا کر رہے تھے ماں کو، لیکن حضرت ابو طالب کے زور لگانے کے بعد بھی فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی. اور کھڑی ہونے کے بعد اللہ اکبر حال یہ ہوا، آقا سچ کرتی ہے اے میرے بھتیجے محمد، یہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے، آپ گھر میں جدھر جدھر جاتے ہو، جدھر جدھر جاتے ہو، یہ ادھر ہی ادھر گھومتا ہے، اپنا چہرہ پھراتا ہے، آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتا. پیٹ تو میرے آقا نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پیٹ نہ کرے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے. سبحان اللہ.
علی ہے، یہ شان علی ہے مرتضی۔ میں کہاں تک کیا کیا بات کروں، لیکن ایسی ہستی علی جس کے لیے حضور نے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں میرا بھائی اور آخرت میں میرا بھائی، وہ علی ہے مرتضی جس کو میرے امام کہتے ساتھ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، وہ علی ہے مرتضی۔ اللہ اللہ، وہ فاطمہ الزہرا، ان کی جنت کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نیک بیوی دنیا میں شوہر کی جنت ہے، سبحان اللہ، اور فاطمہ الزہرا ان کی بیوی ہے، تو نیک بیوی دنیا میں جنت۔ بس آخری میں دو باتیں، سیدہ سن لیا، علی مرتضی سن لیا، ٹھیک، حسن اور حسین، تھوڑا سا ٹائم دے دیں بس، اگر ہو سکے تو 5 منٹ میں نپٹ لوں گا بات کو۔ حسن کیسے ہے؟ جس کو رسول اللہ نے سید کہا، میرا یہ بیٹا سید ہے، سبحان اللہ، میرا یہ بیٹا سید ہے، 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا، 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے، اور انہوں نے صلح کرائی 2 گروہ کے درمیان۔ اسی لیے لوگ امام حسن کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو صلح حسن ہضم نہیں ہوتی، لیکن ہم سنی ہیں، جیسے ہم کربلا سے پیار کرتے ہیں ویسے صلح حسن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ جاتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ حسن کون؟ حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ تھا، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ میرے امام کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ لیکن حسن پاک کو بتا دو کیا ہے حسن؟ 2 جملے میں، چند جملوں میں، بلکہ 2 منٹ میں حسن کیا ہے اندازہ کرنا۔ اگر اللہ نے شعور دیا، عقل دیا، عشق دیا، اندازہ ہو جائے گا حسن کون ہے۔ آئیے حسن کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر غوث پاک، ولیوں کے سردار، جن کے آنگن میں جھاڑو لگا کر کوئی قطب بن جائے۔ ہاں، ایک ابدال کی ولایت چھین لی گئی، انہوں نے دعا کی میری ولایت مل جائے، تو فرمایا گیا جاؤ اور شیخ عبد القادر کے یہاں جھاڑو لگاؤ ان کے آنگن میں، تو تمہیں ابدالیت کا مقام واپس مل جائے گا۔ انہوں نے جب جا کر جھاڑو لگائی تو ان کو ابدالیت کا مقام واپس مل گیا۔ غوث اعظم کون؟ جو بھوکے رہیں تو اللہ قسم دے کر کے کہیں عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، جو پیاسے رہیں تو کہے قسم تجھے میری پی لے۔ میرے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ غوث اعظم کون؟ جس کے دروازے کا طواف کرنے کے لیے کعبہ آئے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف تیرے والا تیرا۔ غوث اعظم کون؟ جس کا خطبہ سننے کے لیے، جس کے خطبے کی عزت بڑھانے کے لیے، جس کی حوصلہ افزائی کے لیے، جس کی محفل میں شرکت کے لیے رسول اللہ مولا علی کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہو، اللہ اکبر، جس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے ہو اور کہتے ہیں کہ تم خطاب کرو۔ غوث اعظم کون؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کے مجددین تو قیامت تک آتے رہیں گے، محی الدین اب قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کون؟ جو ٹھوکر لگائے تو مردے کو زندہ کر دے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں کوئی کامل ہو یا سالک ہے یا غوث، کوئی کامل ہو یا سالک ہو یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ غوث اعظم کون؟ جو چوروں کو ولی بنا دے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، جو چوروں کو اقطاب بنا دے۔ غوث اعظم کون؟ خضر جس سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ غوث اعظم کون؟ جب عرش پر مصطفیٰ جان رحمت جاتے ہیں تو روح شیخ عبد القادر جیلانی اپنا کندھا پیش کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان کے قدم کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں اور حضور دعا دیتے ہیں، تو نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی تیرا قدم اپنی گردن پر لے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اللہ، جو ماں کے پیٹ میں خدا کی تسبیح کرے۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، ماں عبادت میں جلدی کرے تو کہے امی اللہ کی عبادت ایسے نہیں کی جاتی۔ غوث اعظم کون؟ اللہ اکبر، جو ماں کے پیٹ سے 17 پاروں کے حافظ پیدا ہو۔ غوث اعظم کون؟ سن لو، غوث پاک کہتے ہیں مجھ پہ کسی کو قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا، کوئی میری طرح نہیں، میں کسی کی طرح نہیں،
رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہے. یہ غوث بھولنا مت اس بات کو بھولنا مت. ایک جملہ پڑھنے کے لیے میں نے بات کی ہے. بتاؤ غوث پاک کہتے کوئی میری طرح نہیں, میں کسی کی طرح نہیں, مجھے کسی پہ قیاس نہیں کرنا, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے. یہ غوث پاک فرماتے. اب میں نے پوچھا میرے سرکار قادریت غوث پاک آپ کو یہ مرتبے کیسے ملے, یہ مقام کیسے ملے, آپ اس مرتبے کیسے پہنچے؟ غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمخلا مقامی. یہ جو میرے مرتبے دیکھ رہا ہے کہ مجھے اتنا بڑا مقام کیسے ملا, میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے یہ مقام ملا. ارے جب بیٹے کا یہ مقام ہے تو بابا حسن کے مقام کا تکبیر, نعرہ رسالت, غوث اعظم کا دامن, مسلک اعلیٰ حضرت. ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں, قادریت پہ فخر کرتے ہیں. جس کی نسبت پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں حسنی ہوں. تو حسن کیا ہوں گے, حسن کی شان کیا ہو, امام حسن کا مقام کیا ہو. ٹائم نہیں اسی لیے میں نے شارٹ کیا. اور امام حسین, امام حسین بات ختم کرتے ہیں. اب وقت ہوتا تو بولتا بھی رہتا ہوں, لیکن بول دیتا ہوں تو 2 منٹ اس میں بھی لوں گا آپ کا. آقا علیہ السلام کی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے میں, احب اللہ من حب حسینہ, جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کا محبوب بننا ہے تو, اللہ کا محبوب بننا ہے تو ہاں تاجدار کربلا سے محبت کرو, سچی محبت کرو. احب اللہ من احب حسینہ, جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. حسین سبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. حسین میرے بیٹوں میں, حسین میرے بیٹوں میں, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. سبت کا مطلب ہوتا ہے نواسے کا, لیکن یہاں مجازی طور پر معنی مراد دیے جا رہے ہیں کیونکہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا. حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. مطلب کیا لیا جا سکتا ہے, صرف اشارہ دے رہا ہوں, ابھی اس پر کوئی تحقیق گفتگو نہیں کرتا, اشارہ دے کر جا رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے. حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے, کئی معنی ہے. ایک معنی یہ, آپ کہیں ہمارے محلے کے امام صاحب کو جانتے ہو, ہمارا امام تو اماموں میں امام ہے, یعنی سب امام ایک طرف, میرا امام ایک طرف. میرے پیر کو جانتا ہے میرا پیر کیسا ہے, سارے پیر, میرا پیر تو پیروں میں پیر ہے, یعنی کہ سب پیر ایک طرف, میرا پیر ایک طرف. بات سمجھے. میرا بیٹا کیسا ہے پتہ ہے, ارے سارے بیٹوں میں بیٹا میرا ہے, یعنی کہ سب کے بیٹے ایک طرف اور میرا بیٹا ایک طرف. حضور نے سب کے بیٹوں کی بات نہیں کی, کیا فرمایا, حسین سبتم من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اب جام نگر والوں دل تھام کر کے سن لو, بات مکمل ہوتی ہے. حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے, حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے. تو حسین میرے بیٹوں میں بیٹا مطلب نبی کا بیٹا کون, امام زین العابدین. امام زین العابدین, ان کا نام علی ابن حسین ہے. زین العابدین کیوں قرار دیا گیا ان کو؟ زین العابدین کہتے عابدوں کی زینت. اب اگر ایک ایک کی صفت پڑھوں گا تو ٹائم جائے گا, لیکن صرف اتنا سننا, یہ زین العابدین کون ہے پتہ ہے؟ مدینہ منورہ کے غریب لوگ حیران رہتے تھے کہ آخر کون ہے ہمارے گھر کے آنگن میں ہمارے سامان, پیسے, کپڑے, ضرورت کی چیزیں ڈال کے جاتا ہے اور چٹھی لگی رہتی ہے, یہ تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا مالک تمہیں اس پہ تم پر یہ حلال کرتا ہے. کون ہے یہ غریبوں کا غمگسار, مسکینوں کا مددگار کون ہے؟ کوئی ملتا نہیں تھا, کوئی تلاش کرنے میں بھی نہیں ملتا تھا. آج کل تو لوگ اگر سب شادیاں کرتے ہیں تو دولہا دلہن کو بٹھا کر اتنی تصویریں چھاپتے ہیں کہ بیچارے شاید زندگی بھر تک کے منہ اٹھا کے چل نہ سکے. ریلیف تقسیم ہوتی ہے تو بھی اس کو واٹس ایپ پر ڈال کر اتنا تقسیم کرتے ہیں کہ وہ بیچارے کھانے والے زندگی بھر منہ اٹھا کے چل نہ سکے. کہا گیا ایک مرتبہ رمضان شریف آیا تو ایک بچی نے جو ہے وہ ادارے کے لوگ
لوگوں سے کہا انکل اس سال آپ ریلیف لے کر ہمارے گھر مت آنا, رمضان کٹ لے کر کے مت آنا. کہا بیٹی کیوں؟ کہا پچھلے سال آپ لوگوں نے دیا تو واٹس ایپ پہ اتنا چلایا کہ اب اسکول جاتی ہو تو لوگ چڑھاتے ہیں کہ تم لوگ تو ریلیف کے پیسے سے افطار اور سحری کرتے ہو, تو ہمیں بھوکے رہنا پسند ہے لیکن ہمیں ذلیل ہونا پسند نہیں ہے. لیکن مسلمانوں یہ سنت اہل بیت ہے, یہ سنت صحابہ ہے, یہ سنت اولیاء ہے کہ نیکی ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیا چرچے کر رہے ہو؟ نیکی کرتے ہو واٹس ایپ پہ ڈالتے ہو, نیکیاں کرتے ہو فیس بک پہ ڈالتے ہو. ارے اللہ کے لیے بھی کچھ کیا, نماز پڑھی نمازی کہلانے کے لیے, حج کیا حاجی کہلانے کے لیے, تقریریں کی خطیب کہلانے کے لیے, علم پڑھا علم والا کہلانے کے لیے, زکات دی سخی اور سیب کہلانے کے لیے, اللہ کے لیے آج تک کیا کیا؟ اور سن لو جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہی عمل قبول ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے عمل کرنا سیکھو مسلمانوں. یہ امام زین العابدین پاک ہے, اللہ اکبر. مدینے والوں کو خود نہیں پتا کہ کون دروازے پہ جا کے ڈال لاتا ہے, سائل کو خود نہیں پتا. ان کی ضرورت دن میں معلوم کرتے رات کو پہنچا کر کے آتے ہیں. لیکن جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی اور تختے پہ نہلانے کے لیے لٹایا گیا تو اس وقت آپ کے بدن پر بوریوں کے نشانات تھے, آپ کے بدن پر وزن اٹھانے کے نشانات تھے. لوگوں نے کہا یہ کوئی نوکری کرنے والی ہستی تو نہیں, یہ کہاں بدن پہ نشان کہاں ہے؟ اس وقت امام باقر نے کہا تھا مدینے والوں جو غریبوں کا خادم پراسرار تمہیں آج تک نہیں ملا تھا, آج اس کا پتہ چل گیا. تمہارے دروازوں پر جو ضرورت کی چیزیں ڈال جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہی نبی کا وہی بیٹا زین العابدین تھا. یہ زین العابدین ہے. ایک ایک رات میں 300 رکعت نماز پڑھی, کبھی 700 رکعت نماز پڑھی. زین العابدین نبی کے بیٹے, امام باقر نبی کے بیٹے. اللہ اکبر. اب ایک ایک کا تعارف تو نہیں کرا سکتا نا, اشارہ دے کے گزرتا ہوں. باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو. ان کو باقر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا جب علمی بات ان کے سامنے کی جاتی تو اتنی تفصیل سے بیان کرتے کہ لوگ کہتے کہ اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. ایک ایک چیز سکھا کر کے رکھ دیتے, ایک ایک چیز بتا کر رکھ دیتے, اتنا علم دیا تھا. امام باقر رسول اللہ کے بیٹے, امام جعفر صادق رسول اللہ کے بیٹے. جعفر صادق کون ہے؟ ارے 100 مرتبہ خواب میں جس نے اللہ کو دیکھا وہ امام اعظم, جس نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا وہ امام اعظم. جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے جوتی اٹھانے والا اتنا بڑا ہے تو جوتیوں والوں کے بڑے پن کا عالم کیا ہوگا. وہ امام جعفر صادق رسول اللہ کے بیٹے. امام موسیٰ کاظم, وہ موسیٰ کاظم اللہ اکبر, جن کا حال یہ تھا کہ بادشاہ وقت نے ایک فاحشہ عورت پہ الزام لگانے کے لیے آپ کے کمرے میں بھیجا. اس نے کہا مجھے دیکھ تو صحیح. آپ نے ایک نظر دیکھا, بے ہوش ہو کے زمین پہ گری, ہوش آیا تو ولایت کے مقام پر پہنچ گئی. بادشاہ نے لوگوں کو کہا بتا موسیٰ کاظم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بتا کیا سلوک کیا؟ تو اپنے جگہ سمجھتا ہے. میں نے کہا نظر ڈال. نظر ڈالی, میرے دل سے پاپ ختم کر کے میرے دل میں اللہ کے جلوے بسا دیے. یہ موسیٰ کاظم ہے. علی رضا کون؟ علی رضا وہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کر کے چلا کرتے تھے. اللہ اکبر. لوگ کہتے تھے نقاب تو اٹھائیے, چہرہ تو دکھائیے. میں حیران ہوں جب علی کا رضا ایسا ہے تو علی کے مرتضیٰ کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجوسی کا بچہ جس کی عمر 4-5 سال کی تھی, مسلمان بھاگے جا رہے تھے. اس نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا ہمارے نبی کا بیٹا آیا ہوا ہے, اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ وہ مسلمان تھے. ایک بچے کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا, اس لیے کہ سب کے منہ لگنا شریفوں کی عادت نہیں ہوتی, بات لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ اکبر. وہ مسلمانوں نے کہا وہ مجوسی کے بچے, تو کہتا ہے ہمارے نبی کے بیٹے کے چہرے میں کیا رکھا ہے, تو جا کے خود دیکھ لے تو پتا چلے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. 4-5 سال کا وہ بچہ ان مسلمانوں کی صحیح رہنمائی پر جب وہ بھاگتے ہوئے گیا اور علی رضا نے جب نقاب الٹا اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ بچہ ہو کر کے قدم پکڑ کے کہتا ہے اب گھر نہیں جاؤں گا, آج سے میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے. علی رضا نے ساتھ رکھا, پڑھایا لکھایا, اور اسی علی رضا نے پھر اس شہزادے کو کیا بنایا؟ اسی کو دنیا امام معروف کرخی کے نام سے جانتی ہے, جس کے مزار پہ جا کے غوث پاک چلے کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ مجھے امام معروف کرخی کے مزار سے جتنا فیض ملا کسی کے مزار سے نہیں ملا. ان کے والدین مجوسی تھے اور ماں نے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا, جس مذہب پہ رہے گا اسی مذہب کو قبول کر لوں گی. جب یہ گئے لوٹ
कर तो पूरे खानदान को मुसलमान कर दिया। मारूफ कर की वह गैर मारूफ व सरी, मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में किन जुनेद बासफा के वास्ते, जुनैद बगदादी के दादा पीर, सिर्री शक्ति के पीर और मुर्शिद, ये है हजरत मारूफ करकी। अगर मारूफ करकी का जिक्र करूं तो बहुत वक्त लगे, लेकिन ये है अली रजा नबी के बेटे। आप जानते हैं कैसे अली रजा है? अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अली रजा के बाद जनाब तकी लेने, जनाब नकी लेने, हसन अस्करी लेने, फिर उसके बाद गौसे पाक, और फिर अल्लाह अकबर एक घाघर में पूरे सागर को समेटने वाला मोइनुद्दीन, मेरे नबी का बेटा, मेरे नबी का बेटा, जिस अकेले ने 90 लाख को ईमान की दौलत अता की है। हाँ हाँ, वो अशरफे सिमना नबी का बेटा, जिसने 70,000 को एक महफिल में कलेमा पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज नबी का बेटा, इसी तरह हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई नबी का बेटा, इसी तरीके से महारेरा के सादात नबी के बेटे, मसूली के सादात नबी के बेटे, बिलगिरान के सादात नबी के बेटे, एक से करामतें। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से बिलगिरान के सादात नबी के बेटे, यहाँ पर अल्लाह अकबर कोडीनार शरीफ के अंदर बाबा रिज़्कुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो मेरे नबी के बेटे। इसी तरीके से अल्लाह वर्षा वजीउद्दीन गुजराती नबी के बेटे, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से वारिस देवा नबी के बेटे, शाह मदार नबी के बेटे, ये सब नबी के बेटे। अरब से लेकर हिंद तक, हिंद से लेकर अल्लाह अकबर जमीन के किसी खित्ते में चले जाएं, नबी के बेटे हैं। एक एक शान वाले हैं, अजीम अजीम शान वाले हैं। कोई कलमा पढ़ा रहा है, कोई दीवार चला रहा है, कोई सांप को चाबुक बना रहा है, कोई मुर्दों को जिंदा कर रहा है। अल्लाह अकबर। कोई किसी को देख के विलायत दे रहा है। ये सब नबी के बेटे। अब सुन ले, आखिरी में जो इमाम महदी मेरे नबी के बेटे आएंगे, इस शान के आएंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, उनकी शान बताने के लिए उनके पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे होंगे, वो भी नबी के बेटे। अब हुजूर की हदीस याद कर लो, फरमाया हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। ज़ैनुल आबिदीन से लेकर के इमाम मेहदी तक सारे सज्जदों का हुस्न समेट लो, सारे सज्जदों का इल्म समेट लो, सारे सज्जदों का तक़वा समेट लो, सारे सज्जदों की परहेज़गारी समेट लो, सारे सज्जदों की करामतें समेट लो। जब सब सिमट करके एक ज़ात बनती है तो उसको हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इमाम हुसैन, उनकी वालिदा, उनके वालिद को क़िरात पेश करूं और अपने लबो लहजे में पेश करूं। यहाँ से लेके वहां तक सब दिन में जायज मुरादें लेकर मेरे साथ शामिल हो जाएं। देखो उनकी वालिदा के लिए मेरे इमाम ने क्या कहा, उनके वालिद के लिए क्या कहा, उन लोगों के लिए क्या कहा, और कैसा नतीजा निकाला। इससे बात खत्म होती है। मेरे इमाम सैयदा फातिमा के शादियों कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे की शान हो रही है। नूर, फातिमा नूर है, बिन्ते नूर, वो नूर की बेटी है। ज़ौजे नूर, उनका शौहर भी नूर है। उम्मे नूर, नूर, दो नूर की माँ, एक हसन एक हुसैन। जिस खुदा की बंदी है वो भी अपनी शान वाला नूर है। नूर